بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ رمضان کے مسائل کا سلسلہ چل رہا تھا۔ کل بتلایا تھا کہ رمضان کے روزے سے متعلق جو مسائل ہے اس کو عام طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کن سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ٹوٹنے کے بعد قضا کہاں کہاں لازم ہے اور کہاں کہاں قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہے۔ تو کل ہمارا سبق چل رہا تھا کہ کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں ایک بتایا تھا قائے کرنے سے، تفصیل بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی آدمی قائے کرتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری چیز بتا دی تھی خون نکلنے سے یا دینے سے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری چیز بتائی تھی کہ انجیکشن لگانے سے، چاہے وہ رگ میں ہو چاہے وہ گوشت میں ہو، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک، کان اور آنکھ میں دوائی یا کوئی اور چیز ڈالنا، اس کے لیے ایک ضابطہ ہے، اصول ہے جو روزے کے توڑنے کا ہے، اور پھر اصول اور ضابطے پر ہم ان تینوں کو دیکھیں گے۔ وہ اصول یہ ہے کہ وہ دوائی یا وہ چیز جو پیٹ تک اس کا جو راستہ ہے اصل، اس کے ذریعے سے پہنچ جائے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر پیٹ تک یا جسم تک مسامات کے ذریعے سے یا رگوں کے ذریعے سے، وریدوں کے ذریعے سے کوئی چیز پہنچے، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اب اگر ناک میں کوئی آنکھ میں کوئی دوائی ڈالی جاتی ہے تو آنکھ کا براہ راست پیٹ کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، اس لیے آنکھ میں جو بھی چیز ڈالی جائے ممکن ہے اس کا اثر جائے رگوں کے ذریعے سے، مسامات کے ذریعے سے معدے تک، لیکن براہ راست وہاں کوئی راستہ نہیں ہے کہ جدھر سے کوئی چیز مطلب ہے چلی جائے، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما ڈالے، کوئی دوائی ڈالے آنکھ میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان، کبھی کوئی راستہ نہیں ہے براہ راست، البتہ قدیم فقہا نے لکھا ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جدید فقہا کہتے نہیں، کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ، یا کان میں اگر کوئی آدمی غسل کر رہا ہے، نہا رہا ہے اور کان میں پانی چلا جائے تو قدیم فقہا کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ابھی نئے فقہا کہتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہاں، لیکن چونکہ فقہا کا اس باب میں اختلاف ہے کہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، احتیاط کرنی چاہیے کہ بھئی کان میں پانی نہ جائے، لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اب رہی بات ناک کی، ناک کا باقاعدہ کنیکشن ہے، کیونکہ ناک اور منہ کا آپس میں راستہ ہے۔ یہ جو خراش آتی ہے بسا اوقات گلے میں، تو یہ گلے کی نہیں ہوتی، یہ تو ناک سے آتی ہے۔ تو چونکہ ناک اور منہ کا آپس میں راستہ ہے، اس لیے کوئی ایسی چیز ناک میں ڈالنا جو لیکوڈ ہو، ہوا نہیں، لیکوڈ ہو، وہ ناک میں ڈالنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی لیکوڈ چیز منہ کے ذریعے سے وہ معدے میں جا کے پہنچتی ہے۔ اب مثلاً اگر کسی آدمی کو سانس کی تکلیف ہے، وہ آکسیجن لگا دے، لیکن آکسیجن میں کوئی لیکوڈ نہیں ڈلا ہوا ہے، خالص آکسیجن ہی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس آکسیجن میں اس نے کوئی، جیسے آج کل انہیلر ہے، اس میں کوئی لیکوڈ ڈلا ہوا ہو، تو اس صورت میں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ میں
جو ہوا میں اڑنے والی چیزیں ہیں جس سے بندے کے لیے بچنا ممکن نہ ہو، مثلا دھواں ہے، روڈ پہ بندہ جا رہا ہے، موٹر سائیکل والا، گاڑی والا دھواں چھوڑ رہا ہے اور بندہ اس کو وہ سانس کے ذریعے سے اندر، آپ منہ کھل گیا اور سامنے سے مکھی مچھر یا کوئی بھی چیز منہ کے اندر چلی گئی اور بندے نے نگل بھی لیے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی ہر وہ چیز کہ جس سے بچنا انسان کے بس میں نہ ہو، اس کی قدرت میں نہ ہو، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح وہ چیز کہ جو منہ کے اندر اس کا ذائقہ تو آئے لیکن بندہ اس کو نگلے نہ، اگرچہ ایسا روزے میں کراہت تو آئے گی لیکن روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ اب جیسے مثلا کسی آدمی کو دل کا مسئلہ ہے، دل کی تکلیف ہے، اور اس نے وہ دل کے لیے وہ جو گولی ہے وہ اپنے زبان کے نیچے رکھ دی ہے، اگر وہ تھوک جو اس گولی سے بن جائے اس کو اگر یہ نگلے نہ اور باہر پھینک دے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اس تھوک کو یہ نگل لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کوئی چیز چکھ لی اور پھر اس کو پھینک دیا، ایسا کرنا مناسب تو نہیں ہے، اچھا تو نہیں ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ اس کے لیے نامناسب بھی نہیں ہے، اگر کسی خاتون کا شوہر بد دماغ ہے، سخت ہے، بدتمیز ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اگر سالن میں کوئی نمک کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا یا مسالہ کم ہو گیا زیادہ ہو گیا تو وہ بدتمیزی کرے گا، مارے گا، پیٹے گا، غصہ کرے گا، تو ایسے خاتون کے لیے چکھنا نامناسب بھی نہیں ہے، اس کو شریعت نے اجازت دے دی ہے، چکھ لو اور چکھ کے تھوک دے، اس کو اجازت دی ہے شریعت نے کہ اجازت ہے۔ رات کو سوتے وقت افطاری سحری کر لیے، سحری کے بعد بندہ سو گیا یا نہیں سویا لیکن دانتوں کے بیچ میں کوئی ذرات چھوٹے چھوٹے وہ اٹک گئے ہیں، اگر وہی چھوٹا ذرہ بندہ اندر ہی اندر اس کو نگل لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اس کو باہر نکالے اور پھر دوبارہ اس کو ڈال کے کھا لے تو اس صورت میں اس کا روزہ، کیونکہ جو اندر ہے وہ اندر ہی کا ہے اور اندر ہی چلا گیا، لیکن اگر اس کو باہر نکالے تو یہ ایسا ہے جیسے باہر سے کوئی چیز بندہ منہ میں ڈال کے دوبارہ اس کو کیا کرتا ہے، کھا کے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہے چند صورتیں جو میرے ذہن میں ہے کہ جن سے روزہ لوگوں میں مشہور ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، حالانکہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ حضرات کے ذہن میں اگر کوئی اس طرح کا سوال ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پچھلی دفعہ جی ادھر یا کہیں پہ کسی نے بتایا کہ یہ طاقت کا ٹیکا ہوتا ہے نا انجیکشن، اگر وہ لگا لے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے چونکہ اس کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ جی طاقت کا جو ٹیکا ہے یا اس کا ہے، اس سے روزے میں کراہت تو آتی ہے لیکن روزہ اس سے ٹوٹتا نہیں ہے، روزے میں کراہت آتی ہے لیکن روزہ اس سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بھئی اس کے لیے ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ یعنی جس چیز سے مطلب ہے کھانے پینے والی چیز ہے کہ جو براہ راست بندے کے معدے تک پہنچے۔ اب دو ہی راستے ہیں انسان کے معدے تک پہنچنے کے لیے، ایک منہ کا راستہ ہے اور ایک نچلا راستہ ہے۔ اگر ان دو راستوں سے کوئی بھی چیز معدے میں پہنچا دی جائے تو ان دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹے گا، اس کے علاوہ روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ البتہ وہاں چونکہ طاقت حاصل ہوتی ہے اس لیے اس سے کراہت ہوگی، روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ جی دانت نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور بہرحال اگر خون نگل لیتا ہے وہ جو اندر ہے، اگر خون نہیں نگلتا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر خون نگل لیا تو روزہ، یعنی خون کا اندر جانے سے روزہ ٹوٹے گا،
دانت کے نکالنے یا نکلوانے سے روزے کے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے جی۔ اس کے ساتھ یہ بلڈ ٹیسٹ کروانے کے اس سے بھی روزہ، میں نے تو کل کہا تھا بلڈ ٹیسٹ کیا، اگر پوری ڈرپ بھی دے دے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ